बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, अल्लाह के हुक्म से खुश व खरम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर क्या होता है कि जब कभी हम लोग लेटे होते हैं तो हम कहते हैं कि अभी उठती हूँ, 5 मिनट बाद उठती हूँ या 10 मिनट बाद उठती हूँ, तो सारा दिन क्या होता है इसी तरीके से लेज़ीनेस में गुजर जाता है। हमारे सारे काम जो होते हैं वो उस दिन के रुक जाते हैं ना। तो आपने कभी सोचा है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लेज़ीनेस का सबब बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी और दिमाग जो होते हैं वो इतने सुस्त हो चुके होते हैं कि बिल्कुल वो काम करने के काबिल ही नहीं रहते, ठीक है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है, कई दफ़ा हम लोग जब लेटे होते हैं तो हमारा उठने का दिल नहीं करता, उठ के काम करने का दिल नहीं करता, ठीक है, लेकिन होता कि हमने मोबाइल उठाया होता है और साथ में स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, तो ये भी तो एक काम है, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। तो काम करने की अगर बारी आती है तो सुस्ती हमारे ऊपर छा जाती है। तो ये बिल्कुल बिला वजह नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रोक देती हैं और हमें लेज़ी बना देती हैं ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो सारे पॉइंट शेयर करूँगी। उसके बाद फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आप इन सारे रीज़न्स में से कौन से जोन में, और अगर आप मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी ये जो टिप्स हैं आपको इंशाल्लाह लेज़ीनेस से निकलने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप लेज़ी हैं तो इससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी की भी ज़िंदगी नहीं रुकेगी, सिर्फ आपके काम रुकेंगे, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सोचना ये है कि आप सारा दिन करते क्या हैं, ठीक है। आप कहीं से नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को चेक करना है कि जब आप सुबह उठती हैं तो आप जब मोबाइल उठाती हैं तो आपने देखना है कि उसमें आप क्या चीज़ें देख रही हैं। आप वो चीज़ें तो नहीं देख रही हैं जो कि आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या इसके अलावा आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप बैठी हुई हैं तो वो कहीं नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहा या मायूसी वाली बातें तो नहीं कर रहा, जिससे क्या होता है कि आपका जहन जो होता है वो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे आप सारा दिन बिल्कुल सुस्त रहती हैं। जब आप अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव बातें सोचती रहती हैं तो आप सारा दिन सुस्त रहती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है आप डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं और आपके सारे काम वहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं और आपको सुस्ती होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जब तक आपका दिमाग फ़्रेश नहीं होगा कभी भी आप ख़ुद फ़्रेश फ़ील नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही आपको पता चले कि ये लोग नेगेटिव बातें करते हैं या इनके पास बैठने से जो होता है वो मेरे अंदर नेगेटिविटी पास हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ से फ़ौरन वो जगह छोड़ देनी है या उन लोगों को छोड़ देना है। एकदम से तो आप नहीं छोड़ सकती, आहिस्ता आहिस्ता करके उनके साथ राब्ते मुनक़ता कर दें। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल या टीवी वगैरह पे कुछ ऐसा देखती हैं तो प्लीज़ उसको फ़ौरन बंद कर दें। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग फ़्रेश नहीं होता, आप सारा दिन फिर सुस्त रहते हैं। होता ही है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होती है लेकिन जो आपका दिमाग होता है वो सुस्त हो चुका होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है आपके सारे काम उसी तरीके से पड़े रहते हैं, आप बिल्कुल भी कुछ करने के काबिल नहीं रहती हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ आप ख़ुद को चेक करें कि कहीं आप स्टिक तो नहीं होके रह गई हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हमारा कभी कभार दिल करता है कि हमें बेड के ऊपर खाना मिल जाए, बेड के ऊपर चाय मिल जाए, उठ के हमें जाना ना पड़े ना। तो ये जो आदत होती है ये बहुत बुरी होती है। और ये किस वजह से आती है? ये इस वजह से आती है जब कभी हम लोग अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगी तो यकीन जाने आपके दिमाग पे सुस्ती छा जाएगी, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगी। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको अपना पास्ट भूलना होगा। और आपको वैसे भी पता है कि अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी हो तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने हाल पे फोकस करें, कभी भी पीछे ना देखें। हाँ, अच्छी बातें, अच्छी यादें आप पीछे वाली याद करें, लेकिन जो बुरी बातें या इसके अलावा जो यादें आपको मायूसी देती हैं या डिप्रेशन देती हैं तो आप उन यादों को बिल्कुल याद ना करें, उन वाक़यात को बिल्कुल भी याद ना करें जिससे आप मेंटल स्ट्रेस में चली जाएं या इसके अलावा आपका दिमाग सुस्त हो जाए। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आना फितरी अमल है। तो जब गुस्सा आता है तो कई दफ़ा ये गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है, कई दफ़ा हस्बैंड पे निकल जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हमें हस्बैंड के सामने या बच्चों के सामने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है। जहाँ पर हमें लगता है कि मामला बिगड़ जाएगा वहाँ हमें अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। पीछे वाली बातों को याद नहीं करना होता। अगर आप पीछे वाली बातों को याद करेंगी तो यकीन जाने कभी भी आप डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगी। और जब तक आप डिप्रेशन में रहेंगी आपके ऊपर सुस्ती छाई रहेगी, ना तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकेंगी और ना ही आप अपना खुद का ध्यान रख सकेंगी।
تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بالکل سست نہ ہوں، فریش رہیں، تو یقین جانیں کہ آپ اپنے پاسٹ کو سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ میں نے خود اپلائی کیا ہے اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میرا پاسٹ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، تو میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں، پچھلے واقعات کے بارے میں، تو یقین جانیں اگلے 2 دن تک میں بیڈ سے اٹھ نہیں پاتی ہوں۔ تو اب جب سے میں نے اس فارمولے کو اپنانا شروع کیا ہے کہ میں نے پاسٹ کو نہیں سوچنا، تو میرا ذہن بہت فریش رہتا ہے، میں سارا دن خود کو فریش فیل کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو اگلی لیزینس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جی آپ کے پاس اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے کوئی سنسیئر فرینڈ نہیں ہے، کوئی سنسیئر ریلیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، ظاہری سی بات ہے زندگی کے معاملات میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا بہن بھائی ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، کون سا رشتہ دار یا کون سا دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، ہماری باتوں کا تماشا نہیں بنائے گا، اس کے علاوہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، ہمدردی کے ساتھ مجھے مشورہ دے گا اور کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا اور میرے دل کا حال سنے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ایک بندے کو اپنی زندگی میں چن کے رکھ لیں جس کے ساتھ آپ اپنے دل کا حال بیان کریں۔ جیسا کہ اب میرے ساتھ جو بھی مشکل آتی ہے تو میری دونوں بہنیں، ٹھیک ہے، میں اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان سارا کچھ اپنے دل میں رکھتا ہے تو اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں نا۔ تو کبھی بھی سارا کچھ اپنے دل میں نہ رکھا کریں، بلکہ اس ساری بھڑاس کو باہر نکالا کریں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ضرور رکھیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی دوست ہے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، جس کے ساتھ آپ اپنے دل کا حال کھول کے بیان کر سکیں۔ جب آپ مشکل میں ہو، جب آپ پریشانی میں ہو، وہ آپ کو بہترین مشورہ دے، ہمدردی سے آپ کے ساتھ چلے، نہ کہ آپ کے تماشے بنائے۔ کیونکہ جب ہم اپنے دل کا حال کسی سے کھول کے بیان نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ جب وہ اندر رہتا ہے تو ہماری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا دماغ ہی اچھے سے کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر کس طریقے سے ہم فریش فیل کریں گے، کس طریقے سے ہماری باڈی فریش فیل کرے گی، کس طریقے سے ہم زندگی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے۔ تو اپنی زندگی میں کوئی سنسیئر فرینڈ یا رشتہ دار لازمی چن لیں جو کہ آپ کا دکھ بانٹ سکے۔ اس کے بعد اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے جی آپ کو سستی سے نکالنے کی اپنی سیلف کیئر کی، ٹھیک ہے۔ آپ دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیں، صرف اپنی کیئر کریں۔ سیلف کیئر کے اندر آ جاتا ہے آپ اچھے سے دانت برش کریں، اچھی سی خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو دکھانے کے لیے، خود اچھا فیل کرنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ جب آپ کے ہسبینڈ شام کو واپس آتے ہیں آفس سے یا جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ شام کو سارے کام کر کے بالکل ریڈی ہو جایا کریں، اچھے کپڑے پہنے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے کپڑے پہنیں، جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ ان کو دھو کے اچھے طریقے سے استری کر کے کپڑے پہنیں۔ آپ اس کے علاوہ اپنے فیس کے اوپر جو ہلکا سا فاؤنڈیشن اگر اپلائی کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، ہلکی لپسٹک لگائیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے لگانا، کچھ لوگوں کو کیونکہ پسند نہیں ہوتی تو بے شک نہ آپ لگائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی پرفیوم ہے تو وہ لگا لیں، کیونکہ جب آپ فریش فیل کریں گی تو یقین جانیں کبھی بھی سستی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ڈیلی بات لیں، کیونکہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن اگر آپ ڈیلی بات نہیں لیتی ہیں، 2 دن بعد لیتی ہیں، 3 دن بعد لیتی ہیں، تو جس دن آپ نہاتی ہیں تو اس دن آپ بڑی فریش ہوتی ہیں نا۔ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی میجر ریزن جو ہے وہ دوسروں کی پرواہ جب ہم کرتے ہیں نا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا یا وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، تو آپ کبھی بھی سٹریس سے نہیں نکل سکیں گی، اور جب تک آپ مینٹل سٹریس کے اندر رہیں گی سستی آپ کے اوپر چھائی رہے گی۔ کبھی بھی دوسروں کی پرواہ نہ کریں، کوئی آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے، بس آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹاکسک لوگوں سے بچیں۔ سب سے بڑی میجر ریزن سستی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی عجیب طرح کی باتوں سے آپ کا دل جلا دیتے ہیں، جو پھر بعد میں آپ سوچ کے کڑتے رہتے ہیں اندر جس سے سستی چھائی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جیلسی کی وجہ سے کسی خوشی کے موقع پر یا کسی ایسی جگہ پر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، یا ہم دوسروں سے کمتر خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری کوئی ایسی برائی جو کہ لوگوں کے سامنے بتانے والی نہیں ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں میں وہ ہمیں وہاں پر ظاہر کروا دیتے ہیں، جس سے ہمیں بڑا برا لگتا ہے نا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی جب دیکھیں کہ آپ اس طرح کے لوگ جس بھی محفل میں ہوں، آپ اس محفل میں جانے سے پرہیز کریں۔ اس کا بہت بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں گے تو پھر آپ ذہنی سکون میں رہیں گے، اور جب آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو یقین جانیں کبھی بھی آپ سستی فیل نہیں کریں گے۔
تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، وہ آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فیل کرنے دیں، آپ ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ پرواہ نہیں کریں گی آپ اپنی زندگی میں بڑی سکون سے رہ سکیں گی، کیونکہ جب آپ ان کو بہت زیادہ ویلیو دیں گی، ان کی باتوں کو بہت ویلیو دیں گی تو آپ اپنے لیے خود ٹینشن بنا رہی ہوں گی۔ لیزینس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم دوسروں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گی تو یقین جانیں آپ کا ذہن بہت فریش رہے گا، اور جب ذہن فریش رہے گا تو کبھی بھی آپ کے اوپر سستی طاری نہیں ہو سکے گی۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عورت آئی ہے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت آئی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ سلام نہیں لیا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ گھر آ کے بار بار اس کو دوسروں کو بتائیں گے، بار بار اس چیز کے بارے میں سوچیں گی، جس سے آپ خود بھی ٹینشن میں جائیں گی، اپنے گھر والوں کو بھی ٹینشن دیں گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سستی بھی آ جائے گی، کیونکہ جب آپ ٹینشن میں ہوں گی تو پھر کچھ بھی کام کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن میں ویسے بھی دماغ بہت سست ہو جاتا ہے، اس سے ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے بچوں کا نقصان ہوگا، آپ کی ہیلتھ کا نقصان ہوگا، آپ کے سارے کام رک کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں زندگی میں، بس وہ کریں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جس میں آپ کے گھر والوں کی بہتری ہے، جس میں آپ کی بہتری ہے۔ تو یہ کچھ میجر ریزنز تھیں لیزینس کی۔ تو اگر آپ میری ان ٹپس کو فالو کریں گی تو یقین جانیں آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، آپ کبھی بھی سستی فیل نہیں کریں گی، بلکہ اپنی زندگی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اگر آپ ان ٹپس کو فالو کرتی ہیں۔ تو میں نے ان ٹپس کو خود فالو کیا کیونکہ میں ہمیشہ ڈپریشن میں رہتی تھی، میں دوسروں کے بارے میں بڑا سوچتی تھی۔ تو اب جب سے یہ میں نے سوچنا چھوڑ دیا، اپنی پرواہ کی ہے، تو میں نے اپنی صحت میں واضح فرق پایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک کو بھی اچھا کریں، خوراک جو ہے وہ وائٹل رول پلے کرتی ہے آپ کی ہیلتھ میں، آپ کو لیزینس سے نکالنے کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں میری ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہ جائیے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔